الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اس چیز کا خصوصی خیال رکھا کریں کہ آپ کا مائک بند ہونا چاہیے اور آپ کی ویڈیو بند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور خاص طور پر ویڈیو اگر کسی خاتون کی آ جاتی ہے تو میرے لیے اتنی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ میں وہ گروپ کے اندر نہیں بھیج سکوں گا۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا آپ نے خصوصی جو ہے خیال رکھنا ہے۔ تو گروپ کے اندر بھیجنا اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس یعنی نیٹ کنیکشن نہیں ہوتا، صرف واٹس ایپ پیکج ہوتا ہے، تو وہ جو ہے زوم کے ذریعے سے نہیں وہ پڑھ سکتے، وہ پھر ویڈیو ان کو کام آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی کی کلاس رہ جاتی ہے تو وہ بھی اس لیے بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ جو اس سے کمی ہوئی ہے وہ دوبارہ جو ہے تھوڑی سی مشقت حاصل کر کے وہ جو ہے دیکھ لی جائے۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کا خصوصی خیال رکھا کریں کہ آپ کا مائک بھی بند ہونا چاہیے اور آپ کی آڈیو بھی بند ہونی چاہیے، آپ کی آڈیو بھی بند ہونی چاہیے اور آپ کی ویڈیو بھی بند ہونی چاہیے۔ لیں جی، ہم جو ہے جملہ اسمیہ کی مثالیں پڑھ رہے تھے، پھر میں جو ہے آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ 74 نمبر سلائیڈ ہے، اس سے ہم پیچھے جاتے ہیں، ایک دفعہ ہم جو ہے جملہ اسمیہ کو پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی دہرائی ہو جائے۔ دہرائی ہونے کے بعد اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ یہاں سے ہی آگے چلیں گے۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جملہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے، جملے کے اندر بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس میں کوئی خبر، حکم یا کوئی خواہش ظاہر ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ کے لازمی اجزاء کم از کم دو ہیں، ایک مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا اس کی خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا کے بارے میں ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، باقی تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے جو خبر ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، کل کچھ لوگ سوال کر رہے تھے تو آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ مرکب توصیفی کے اندر اور مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ کا آپس میں فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پر الولد الطالب یعنی الطالب میں لکھ لیتا ہوں، تو یہ جو نکرہ کے طور پر ہم نے اسم لکھا تھا نا، اگر یہ معرفہ ہو جائے تو تین پہلو سے تو پہلے اس کے مطابق ہے مبتدا کے، اگر چوتھا پہلو بھی اس کے مطابق ہو جائے گا تو وہ تو قاعدہ ہم نے مرکب توصیفی کا پڑھا تھا کہ جو چار پہلوؤں کے اعتبار سے پہلے اس کے مطابق ہوتا ہے وہ اصل میں وہ جملہ نہیں ہوتا، وہ مرکب ہوتا ہے جو کہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اس صورت میں یہ طالب علم ہونا اس الولد کی صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پھر طالب علم یعنی علم کا طلب کرنا اس کی صفت بن جائے گا، وہ پھر خبر کے طور پر ہمارے سامنے بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو چاروں پہلو اگر ایک جیسے ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو بعد میں جسے ہم خبر سمجھ رہے ہیں یہ پھر صفت کہلائے گی، اور جو پہلا ہے یہ والا جو اسم ہے یہ پھر موصوف کہلائے گا، یہ پھر مبتدا نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ذرا پھر توجہ کریں، اگر اس کا میں ال ہٹا دیتا ہوں تو یہ الولد کی بجائے ولدن بن جائے گا، تو یہ بھی پھر اس کے مطابق یعنی پھر بھی یہ دونوں آپس میں میچ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ بن جائے گا، اگر اسے معرفہ بناتے ہیں تو دونوں معرفہ بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے مرکب توصیفی بنتا ہے۔
اگر یہ جو معرفہ بنا ہوا ہے اسے نکرہ بناتے ہیں تو پہلے سے یہ کیونکہ نکرہ ہے تو اس اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں، یعنی بعد والا اسم اس کو فالو کرتا ہے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اسے میچ کرتا ہے، تو یہ پھر صفت اپنا موصوف بن جائے گا اور بعد والا اسم صفت بن جائے گی۔ ہاں اگر ہم ہے کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بعد والا اسم ہمیں، اگر واحد اسم ہے تو بعد والا اسم ہمیں نکرہ لانا ہوگا۔ اگر تثنیہ ہے یا جمع ہے اس کے قواعد تھوڑے سے مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھی یہی ہوگا، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ۔ یہ بعد والا اگر مرکب ہو یعنی دو اسماء پر مشتمل ہو تو پھر چاہے معرفہ بھی ہو تب بھی ہے یا ہے کا مفہوم دے گا۔ اب آپ ذرا اسی کو سادہ سادہ انداز میں سمجھ لیں، آگے تثنیہ آئے گا یا جمع آئے گا وہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر بھی جو نئی بات آئے گی وہ ہم سمجھتے چلے جائیں گے۔ دوبارہ سنیں ذرا، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اگر مبتدا کو ہم نکرہ بنا دیں تو پھر یہ ایک پورا کا پورا جو مرکب ہے مرکب تام نہیں رہے گا بلکہ یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، اور پہلا اسم موصوف بن جائے گا، دوسرا اسم اس کی صفت بن جائے گا۔ اب اگر پہلا اسم معرفہ ہے دوسرا اسم نکرہ ہے تو پھر پہلا اسم ہم اسے مبتدا کہیں گے، یعنی اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی، اور دوسرا اسم ہے وہ اس کی خبر کہلائے گا۔ جی بالکل، جو جس کے اندر بات نامکمل ہو وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے، اور جس کے اندر بات مکمل ہو جائے وہ مرکب پورا جملہ تام کہلاتا ہے، یعنی مرکب تام کہلاتا ہے۔ بالکل بالکل، ناقص کی ایک قسم ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ترجمہ ہم نے بالکل سیدھا کرنا ہے جملے کے اندر، جملے میں ترجمہ ہم نے سیدھا کرنا ہے، جیسے الولد طالب، لڑکا طالب علم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی تفصیل ہے، دیکھیں یہ پہلا اسم مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے۔ دوسرا اسم مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، لیکن نکرہ ہے۔ وسط کے اعتبار سے خبر نکرہ ہوگی اور مبتدا عموماً معرفہ ہوگا، دیکھیں یہ بھی معرفہ لکھا ہوا ہے، ال کے ذریعے سے معرفہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے ڈائریکٹ وہیں پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز یہیں سے بھی دیکھتے تھے، مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ اسی طرح اگر مبتدا غیر عاقل کی یعنی عاقل کے ایک عضو کی جمع مکسر ہو تو وہ بھی غیر عاقل ہی کہلائے گی، یعنی جیسے القلوب ہے، یہ تو ویسے قلوب دل کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ویسے ایک چیز بتا دی، اگر عاقل کا بھی ایک عضو ہو اور اس کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو خبر آئے گی وہ بھی واحد مؤنث آئے گی۔ دوبارہ سن لیں قاعدہ، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہم اس سے تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ بھی ہم آگے نکل چکے تھے، یہ یہاں پہ شاید تھے ہم، زید و حامد عالمان، زید اور حامد دونوں عالم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، دیکھیں مبتدا عموماً معرفہ، اس بات کو پلے باندھ لیں، مبتدا عموماً معرفہ، خصوصاً نہیں، عموماً معرفہ۔ اس کے لیے آپ نے اس کی ایکسیپشن کی کھڑکی کھولے رکھنی ہے ذہن میں، کیونکہ بعض دفعہ اگر جو چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر اس کے خلاف بات آ جائے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں ایک دو قواعد ایسے آئیں گے جب آپ کی اچھی طریقے سے پریکٹس ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو فوری سمجھ آ جائیں گے، مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں یہاں تک اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو فوری آپ جو ہے سوال کریں اور پوچھیں۔ اللہ قدیر، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے، اللہ بہت قدرت والا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت کا معنی ہم کیوں لیتے ہیں؟
کیونکہ قدیر فعیل کے وزن پر جو اسم ہوتا ہے اس کے اپنے اندر بہت زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ قدیر، اللہ قادر ہے، لیکن قدیر کا اپنا جو معنی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے جی جی فعیل کے وزن پر. مبتدا، اللہ مبتدا ہے، اس سے ابتدا ہو رہی ہے، اور قدیر خبر ہے. اللہ خوب قادر ہے یا بہت قدرت والا ہے، دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو خوب ہے یہ فعیل کے وزن پر آیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا خوب معنی کر رہے ہیں. ویسے اگر ہم سیدھا سیدھا یہ کہنا چاہیں اللہ قادر ہے تو وہ بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہوگا. المسلمون اخوات، المسلمون اخوات، مسلمان بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. لیں جی مرکب توصیفی آپ کے سامنے دوبارہ آ گیا ہے. مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ مرکبات اب استعمال ہونے شروع ہوئے ہیں. پہلے ہم نے سنگل سنگل اسم کے ساتھ جملہ بنایا تھا، تو اب ہم نے کیا کیا، دو اسماء کو ملا کر ایک مرکب بنایا اور پھر اس کو جو ہے ایک جملہ بنانے کی کوشش کی. تو اب ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو جملہ بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا جی دیکھیں، رجل صالح، اب اس کا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں مرکب توصیفی کے اعتبار سے تاکہ آپ کو مرکب توصیفی بھی پکا ہو جائے. جو صفت ہوتی ہے وہ چاروں پہلوؤں سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. پہلی چیز ہم دیکھنا چاہیں گے حالت کے اعتبار سے. دیکھیں موصوف رفع کی حالت میں ہے تو اس کی صفت بھی رفع کی حالت میں ہے. اچھا موصوف دیکھیں مذکر ہے، اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہے. اچھا موصوف رجل واحد ہے، تثنیہ اگر ہوتا تو رجلان ہی ہوتا، اگر جمع ہوتا تو اس کی جمع مکسر آتی رجالن آتی. ٹھیک ہے جی. رجل ایک اسم واحد ہے تو اس کی جو صفت ہے صالح، یہ بھی واحد ہے. اگر تثنیہ ہوتی تو صالحانی ہوتی، اگر جمع ہوتی تو صالحون ہوتی. سچا نہیں، صالح کا مطلب نیک ہوتا ہے، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں نیک آدمی یا نیک مرد. رجل کہتے ہیں مرد کو یا آدمی کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا اب دیکھیں ہم نے تین پہلو چیک کیے نا. چوتھا پہلو کیا ہے، وسعت. وسعت کے اعتبار سے موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ ہے. اب ذرا دوبارہ سنیں، معرف اپنا مرفوع مذکر واحد نکرہ، یہ بھی مرفوع مذکر واحد نکرہ. تو چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے صفت موصوف کے تابع ہے. ترجمہ ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ نکرہ ہے تو اس لحاظ سے ہم اس کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے ایک نیک آدمی یا ایک نیک مرد. ٹھیک ہو گیا. خالی نیک نہیں کہیں گے. اگر الرجل الصالح ہوتا یعنی الرجل الصالح ہوتا پھر ہم ترجمہ کرتے نیک آدمی. اب دیکھیں اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے منعوت. منعوت کس کو کہتے ہیں، موصوف کو، اور صفت کو نعت کہتے ہیں عربی میں. جی جی بالکل ہو سکے گا، یہ آپ نے ٹھیک کہا. امرأۃ صالحۃ، بالکل ایک نیک عورت. اچھا جی اب آپ دیکھیں رجل صالح، یہاں پہ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، رجل صالح ایک نیک آدمی. اس کے ساتھ اب ہم جملہ بنانے لگے ہیں. یہ ایک پورا مرکب ہے نا، اوپر بھی ہم دیکھ آئے ہیں، یہ اس کا موصوف اور یہ اس کی
یعنی صالح جو ہے اس کی صفت ہے. زید صالح، زید صالح. اب ذرا غور کریں، اگر اس سے مٹا دیں ہم اس کو، میں مثال کے طور پر کاٹ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، آپ لوگ خود کریں. مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ زید ایک آدمی ہے. زید ایک آدمی ہے. بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیں زید ایک آدمی ہے. اگر ہم زید کی صفت لگانا چاہیں گے تو آپ کو پتا ہے جب صفت لگائیں گے تو اس کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، اور اس کا جو موصوف ہے اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. پھر ترجمہ کیا ہوگا جی؟ ابھی میں اسے کلیئر کر رہا ہوں، اب بتائیں. زید نیک آدمی ہے. اور کوئی اس سے اختلاف کرنے والا ہو؟ زید ایک نیک آدمی ہے. بہت اچھے، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا لکھا ہے. زید ایک نیک آدمی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، مرکب نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. زید نیک آدمی ہے، زید ایک نیک آدمی ہے. بہت اچھے، ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں، جب جواب آ بھی جائے پھر بھی لکھا کریں. اس لکھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں جو لکھ رہے ہیں لوگ، اور ان کو خود ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ لکھنے سے جو چیزیں ساتھ ساتھ دماغ میں بیٹھتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، کتنی جو ہے دماغ میں پکی ہو رہی ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہوگا. نکرہ کی وجہ سے ایک کا مفہوم آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی، زید رجل صالح، زید ایک نیک آدمی ہے. دیکھیں یہ مبتدا بھی ہے، یہ پہلا مبتدا ہے، اور دوسرا جو ہے خبر بھی ہے اور منعوت بھی ہے، یعنی یہاں پہ یہ موصوف بھی ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ یہ اس کی نعت ہے، یعنی اس کی صفت ہے. رجل صالح، دوبارہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. فی البیت رجل صالح. اب یہ ایک پہلے کیا چیز آ رہی ہے؟ جار مجرور. اس کو کہتے ہیں جار مجرور، حرف جار، اور اس کے بعد جو ہے مجرور. اور پھر یہ ہے کہ یعنی حرف جار اگر آ جائے گا کسی اسم سے پہلے تو اسے وہ مجرور کر دے گا. ٹھیک ہے جی. جب مجرور کر دے گا تو یہ خبر کے طور پر آ سکتا ہے، اور اس کو خبر ہم پہلے بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فی البیتی جار مجرور، اس کو ہم کہیں گے خبر مقدم، پہلے خبر لائی ہے. تو اب آپ ذرا غور کریں، یہاں پہ زید جو ہے معرفہ تھا نا، لیکن یہاں پہ جو رجلن ہے نا یہ نکرہ آیا ہے. تو یہ مبتدا اصل میں یہ ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. یہ مبتدا ہے جو کہ مؤخر منعوت بن کر آیا ہے، اور یہ ایک پورا مرکب جو ہے خبر وہ پہلے آ گئی ہے. یہ ابھی آپ کو ہو سکتا ہے بات واضح سمجھ نہ آئے، یہ بعد میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو میں بس ایک قسم کا خاکے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بیٹھ جائے کہ جو خبر بعد میں آنی ہوتی ہے وہ پہلے بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم کیا لکھتے ہیں؟ الرجل الصالح فی البیت. پھر یہ کیا بنتا؟ یہ ایک پورا کا پورا مرکب مبتدا بن جاتا. الرجل الصالح فی البیت، نیک آدمی گھر میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا لکھا؟ فی البیت، گھر میں، رجل صالح. اب مبتدا ہم نے نکرہ لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو پہلے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مبتدا عموماً معرفہ، عموماً معرفہ، عموماً معرفہ، یہاں پہ مبتدا نکرہ آیا ہے. اگر اس فی البیتی کو ہم بعد میں لے جائیں یعنی خبر مؤخر کریں تو اس رجل کو ہم
اس کو معرفہ بنائیں گے اس وجہ سے کہ اسے ہم مبتدا بنائیں گے. الرجل الصالح، ہم پھر دونوں کو، چونکہ یہ معرفہ بنے گا تو اس کی صفت بھی معرفہ بن جائے گی. پھر ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک آدمی فی البیت گھر میں ہے. جی جی بالکل، سب لوگ ٹھیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس میں چھوٹی موٹی کمی بیشی ترجمے کی ہو جائے مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ. ابھی دیکھیں، ہم نے سارے مرکب جو ہے نا، جتنی مرکبات ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم مبتدا تو عمومی طور پر پہلے ہی رکھیں گے، لیکن ایک مثال آپ کے سامنے آئی ہے کہ جو ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. جو ہم نے کیا کہا ہے، عمومی طور پر مبتدا معرفہ آتا ہے، تو خصوصی طور پر کبھی کبھی جو مبتدا ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. اچھا، زید نکرہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ذاتی نام ہے. جی ماشاءاللہ. تو یہ ذاتی نام جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ کوئی ضمیر استعمال ہوگی تو وہ بھی معرفہ ہوگی. اسے ہم نکرہ بنا ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. یہ خبر کے طور پر آئے گا تب بھی معرفہ آئے گا. اسی وجہ سے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، جو مبتدا ہے وہ عموماً معرفہ اور جو خبر ہے وہ عموماً نکرہ ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، الزید نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ خود جب معرفہ ہے تو اس کو ہم اور معرفہ کیا بنائیں گے؟ اس کے شروع میں اگر ہم ال لگانا چاہیں تو کیا مقصد ہوگا ہمارا ال لگانے کا؟ ال جب ہم لگاتے ہیں تو اسے خاص کرتے ہیں، اور نام کی وجہ سے وہ ویسے خاص ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، فی البیت رجل صالح، آگے ہے جی الرجل الصالح. دیکھیں یہ منعوت ہے الرجل، اور الصالح اس کی نعت ہے، یعنی یہ موصوف ہے اور جو اس کے بعد ہے وہ اس کی صفت ہے. اچھا، یہاں پہ اب آپ دیکھیں وہی اسم اسما ہیں دونوں. یہاں پہ رجل تھا، یہاں پہ الرجل ہو گیا. یہاں پہ صالح تھا، یہاں پہ الصالح ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، الرجل الصالح، اس کے ساتھ ہم کوئی اور اسم ساتھ شامل کریں گے، کیا بنے گا؟ زید هو الرجل الصالح. اگر خبر کے بعد، جیسے یہ خبر ہے نا آپ کے سامنے، زید رجل صالح، خبر نکرہ ہے نا. ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خبر ہے وہ معرفہ آئی ہوئی ہے. دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں خبر نکرہ ہے لیکن یہاں پہ خبر معرفہ آئی ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا ہے؟ اگر یہ درمیان میں ضمیر منفصل، اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، یہ اگر آ جائے، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ضمائر کے طور پر. ضمیر ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر. تو یہ اگر خبر سے پہلے آئے گی تو جو خبر ہے وہ معرفہ آئے گی. زید هو الرجل الصالح، زید هو الرجل الصالح. تو یہ جو ہوا ہے نا یہاں پہ، ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، تو اس جگہ پہ وہ دو مرد، وہ سب مرد. آگے اسماء اگر جمع ہو تو پھر ہم، یعنی یہ الرجل ہے، رجال ہوتا، الرجال ہوتا، تو پھر ہم یہاں پہ ہم لگاتے، اس کی ضمیر ہم ہم لگاتے. اگر یہ الرجلانی ہوتا یہاں پہ تو ہم اس جگہ پہ جو یہ ضمیر ہے یہ دو لگاتے، یعنی ہما لگاتے. وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ ایک مرد کا یہاں پہ معنی نہیں دے گی، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر. یہ لکھ لیں، الگ الگ سے نوٹ کر لیں، کلمہ حصر یعنی تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اگر ضمیر منفصل خبر سے پہلے ہم لگا دیں گے تو ہوگا کیا؟ اس کے بعد جو خبر
نکرہ آئی تھی وہ معرفہ ہو کر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب آپ دوبارہ ذرا سمجھیں سادہ انداز میں. پہلے میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے, اب آپ سادہ انداز میں سمجھیں. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, مبتدا عموماً معرفہ, خبر عموماً نکرہ. اب یہاں پہ دیکھیں خبر بھی معرفہ اور مبتدا بھی معرفہ. تو اس کا ہمارے پاس علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے, اگر ہم خبر معرفہ لگانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ایک ضمیر لانی ہوگی جس کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں. اگر خبر سے پہلے ضمیر منفصل آ جائے تو اس کے بعد جو خبر ہے وہ معرفہ آئے گی. اچھا, اگر یہ خبر معرفہ آئی ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ کیونکہ اس سے فالو کرتی ہے, اس وجہ سے وہ خبر بھی معرفہ ہمیں لانی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ترجمہ کریں گے. دیکھیں ترجمے میں اس میں اور اس میں فرق کیا ہوگا. یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا کیا, زید ایک نیک آدمی ہے. لیکن یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا, آپ ترجمہ لکھ بھی سکتے ہیں, زید ہی نیک آدمی ہے, یعنی باقی کوئی نیک ہو یا نہ ہو, یہ زید نیک آدمی ہے. لیکن یہاں پہ کیا تھا, زید ایک نیک آدمی ہے, یعنی باقیوں کی نفی یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ تاکیدن باقیوں کی نفی کر کے اسے ہی نیک کہا گیا ہے. جی ماشاء اللہ, زید ہی نیک آدمی ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی, یہ دیکھیں مبتدا بن رہا ہے زید, اور ہوا جو ہے کلمہ حسر آیا ہے, اور الرجل خبر بھی ہے اور ساتھ میں منعوت بھی ہے. دیکھیں ابھی تک بھی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, مجھے بند کرنا پڑتا ہے, میں بند کرتا ہوں پھر کھل جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہوتی ہے. اچھا جی, نہیں دیکھیں ہوا کا ترجمہ تو اصل میں وہ ایک مرد ہے, لیکن یہاں پہ جب کلمہ حسر کے طور پر آئے گا نا, نہیں نہیں وہی نہیں لکھیں گے, زید ہی لکھیں گے. اچھا, جب یہ کلمہ حسر کے طور پر آئے گا تو اب صرف تاکید پیدا کرے گا. ٹھیک ہے جی, اب صرف اور صرف تاکید پیدا کرے گا, اپنا اس کا اصل معنی اب نہیں آئے گا. اب یہاں پہ آپ خالی اس کا معنی سمجھیں, ہی, زید ہی نیک آدمی ہے. جی جی بالکل, درمیان میں آئے گا تو ہی یہ وجہ ہے. یہ جب خبر سے پہلے آئے, بس یہ بات ذہن میں رکھ لینا, اگر یہ کلمہ حسر خبر سے پہلے آئے گا تو یہ درمیان میں خالی آئے گا, اکیلا آئے گا, کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ جڑ کر نہیں آئے گا. ہوا کوئی بھی مطلب ضمیر آ سکتی ہے. تو آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ خبر سے پہلے اگر کوئی ضمیر آئے گی, ضمیر منفصل آئے گی, تو پھر کیا ہوگا, یعنی اس کو ہم پھر کہیں گے کیا, کلمہ حسر, اور صرف یہ تاکید کا مفہوم پیدا کرے گا, اس کا اپنا اصل معنی سامنے نہیں آئے گا. دوبارہ سمجھیں ذرا, زید هو الرجل الصالح, زید ہی نیک آدمی ہے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں, نعت یہ جو ہے, یہ نعت ہے, یہ منعوت ہے یعنی موصوف ہے, اور یہ اس کی صفت ہے. یہ ایک وقت میں موصوف بھی ہے اور خبر بھی ہے, اور یہ کیا ہے, کلمہ حسر ہے, اور اس سے پہلے یہ مبتدا ہے. اچھا, ابھی آپ کو کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, اس کو پھر آپ کو تفصیل سے یہ سمجھ آ جائے گا جب ہم یہ ضمائر پڑھ لیں گے نا, یہ والی, پھر آپ یہ دوبارہ یہ والی مثال آنی ہے آگے انشاءاللہ, اس وقت آپ کی یہ مثال بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. حسر کا معنی ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا, یعنی زور پیدا کرنا, کسی چیز کے اندر زور پیدا کرنا حسر کہتے ہیں. ہم نے زور پیدا کیا ہے نا کہ زید ہی صالح ہے, یعنی زید ہی نیک آدمی ہے. اچھا جی, انشاءاللہ دوبارہ بتا دوں گا, فکر نہ کریں انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ جو چیز ہے نا جی, یہ ہم آگے پھر یہ مثالیں پڑھیں گے جب یہ ضمائر ہم پڑھ لیں گے. یہ ضمائر پوری اس کے 14 سیغے ہیں. ہوا جو ہے یہ 14 اس سے اور ضمائر نکلیں گی جس کا الگ الگ معنی ہوگا. میں آپ کو دو تین
مثال کے طور پر سامنے رکھ دیتا ہوں. ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. یہ جو عورت اور مرد میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں مذکر مؤنث آپ لگائیں گے تو اصل بات وہ ہے، لیکن اس سے ذرا سمجھ جلدی آتی ہے. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. الرجل الصالح، نیک مرد. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم صرف اس کا یہی ترجمہ کریں گے نا، نیک مرد. وہی بات دوبارہ آ رہی ہے. آگے دیکھیں، طالب جدید. دیکھیں یہاں پہ مبتدا بھی مرکب ہے اور یہاں پہ خبر بھی مرکب ہے. مبتدا عموماً معرفہ والی شرط ہماری یہاں پہ پوری ہو رہی ہے اور خبر عموماً نکرہ والی ہمارے پاس شرط پوری ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں جو کا معنی آپ نے کہاں سے لیا، ذرا سوچیں تو صحیح. زید کے ساتھ جو آپ نے کیسے جوڑا؟ ہوا کا مطلب تو جو بھی نہیں ہے نا. وہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، چلیں اس طرح اگر کوئی بندہ ترجمہ کہنا چاہے وہ غلط ہوگا، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہے زید وہ ایک مرد ہے. مطلب مجھے پتا ہے اس طرح کا کبھی ہم نے جملہ کوئی بولا ہے زید وہ نیک مرد ہے، نہیں بولا نا. تو یہاں پہ اصل میں اس کی جگہ اس میں فٹ بھی یہ اسی طرح آتا ہے کہ ہی کا معنی دیتا ہے، پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے یہاں پہ آپ. مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ آگے پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہم ان کو الگ سے پڑھیں گے تفصیل سے، پھر اس مثال کو ہم نے دوبارہ سمجھنا ہے. آگے یہی مثال دوبارہ آئے گی پھر بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے. اچھا جی، الرجل الصالح طالب جدید، یہ ذرا اس کو اب سمجھیں خصوصی طور پر. اچھا آپ اس طرح کریں، اس کا ترجمہ کریں پہلے الرجل الصالح کا، اس کو چھوڑ دیں بعد میں آنے والے کو. جی ابھی اس کا ترجمہ کریں، لکھیں نیک آدمی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے. اچھا اب آپ اگلا ترجمہ کریں ذرا. اب آپ نیک آدمی کو چھوڑ دیں، ایسے سمجھیں یہ ہے ہی نہیں، اس کو میں اسی وقت غائب نہیں کر سکتا کیونکہ سلائڈ کے اندر یہ غائب ہونے کی اس کے اندر صلاحیت اس وقت موجود نہیں ہے. طالب جدید، جدید کہتے ہیں نئے کو اور طالب کہتے ہیں طالب علم کو. اس کا ترجمہ کریں. جی اور کوئی ایک نیا طالب علم. بہت اچھے جی. اور کوئی ساتھی. ایک نیا طالب علم، ٹھیک ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے گا، اب میں اس کا ترجمہ کرنا لگ گیا ہوں مبتدا اور خبر کے اعتبار سے. دیکھیں صالح مرد، ہم اس کا ترجمہ یہی کیا تھا نا ہم نے، نیک آدمی. نیک آدمی جدید اپنا طالب جدید. اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، ایک نیا طالب علم. ٹھیک ہے دیکھیں ذرا دوبارہ سنیں، نیک آدمی ایک نیا طالب علم. صرف آپ نے کرنا کیا ہے کا اضافہ کرنا ہے. کا اضافہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، نیک آدمی ایک نیا طالب علم ہے کا مفہوم کیوں پیدا ہوا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتی ہے. اچھا جی، اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ چاہے اس طرح کا مرکب ہو نا، اس میں پہلا اسم مرکب اپنا مبتدا ہوتا ہے اور اسی طرح اگلے مرکب میں بھی پہلا اسم جو ہے خبر ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھنے کے لیے پورے اس مرکب کو مبتدا بنا لیتے ہیں عمومی طور پر، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے اس پورے مرکب کو ہم خبر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرے خیال میں ٹائم تقریباً مکمل ہو گیا ہے. تو آج ہم نے 75 نمبر سلائیڈ پڑھی ہے، تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اپنی حاضری لگانی نہیں بھولنا. ٹھیک ہے جی.